بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیکم السلام. شرح عوامل درس نمبر 2. الرابع للمقابلتی، بلتی پڑھو، بلتی نہیں پڑھنا. الرابع للمقابلتی نحو بعت هذا بهذا، ای بعت هذا الشیء بمقابلتی، بمقابلتی نہ پڑھے، بمقابلتی هذا الشیء. الخامس للتعدیتی نحو ذهبت بزید. السادس للسببیتی نحو ضربته بسوء ادبه. السابع للظرفیتی نحو جلست بالمسجد. الثامن للزیادتی قیاسا فی النفی والاستفهام نحو ما زید بقائم وهل زید بقائم. وسماعا فی المرفوع نحو وکفا باللہ شہیدا. وفی المنصوب نحو ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ. وتعرف پڑھو، وتعرف بأنها لو اسقطت لم يخل. اخل یخل باب افعال کا فعل مضارع ہے، خل یخل نہیں ہے بلکہ اخل یخل ہے. لم یخل چونکہ مضاعف ہے لہذا اس میں 3 طریقے سے پڑھنا چاہیے. لم یخل، علیکم السلام، لم یخل بھی پڑھ سکتے ہیں، لم یخل لی بھی پڑھ سکتے ہیں، لم یخلل بھی پڑھ سکتے ہیں. علیکم السلام. التاسع للتفدیتی نحو بأبی و امی، تقدیر میں ہے فدیتک بأبی و امی. وتدخل علی المظہر، مظہر سے مراد اسم ظاہر. کما مر وعلی المضمر، مضمر سے مراد ضمیر. نحو بہ داء و بک شفاء. چونکہ مطلب پہلے آپ کو لکھوا چکا ہے تو یہاں پر زیادہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم با کے معنی گن رہے تھے تو با کے معنی نمبر کے بغیر لکھا ہے 9، نمبر کے ساتھ لکھا ہے 9، نمبر کے بغیر 2 معنی اور لکھا ہے، اس لیے بن جاتے 11 معنی. لہٰذا جو تصحیح جو ہوگی انشاءاللہ شرح عوامل کی، اس میں ہم 11 معنی لکھیں گے. ممکن ہے اور بھی معنی باقی کتابوں سے لا کر جو آسان مہم معنی ہے ان کو بھی اضافہ کرے گا، کوئی 12 13 14 معنی بن جائیں گے. باقی تقریباً 19 سے 21 معنی ہے. خوب، چوتھا معنی ہے مقابلہ. مقابلہ کی پہچان کیا ہے؟ قیمت پہ داخل ہوتی ہے، چیزوں کی قیمت پہ جو داخل ہو مقابلہ کے لیے ہے. جیسے بعت الکتاب بدرہم، میں نے کتاب فروخت کر دیا 1 درہم کے بدلے میں. تو بدرہم میں جو با ہے وہ مقابلے کے لیے ہے. پس با یہ مقابلہ عوض پہ، چیزوں کے بدلے پہ، جو بدل میں جو اب لاتے ہیں اس بدل پہ داخل ہونے والے با کو کہتے ہیں بائے مقابلہ. میں نے گھر فروخت کر دیا ب100 دینار، 100 دینار کے مقابلے میں، تو یہ با کیا ہے؟ بائی مقابلہ ہے. بس پہچان یہ کہ چیزوں کی قیمت پہ داخل ہو جاتی ہے. خوب، جیسے مثال کے بعت ھذا، میں نے اس چیز کو فروخت کر دیا بھذا، اتنے پیسے کے بدلے میں، تو یہ بائی مقابلہ ہے. بعت ھذا بھذا. ترکیب بعت کیا ہے؟ با فعل اور تا فاعل، ضمیر فاعل، اور ھذا مفعول بہ ہے، جو بیچ دیا ہے وہ مفعول بہ. با حرف جر، ھذا لفظاً مبنی ہے، محلاً مجرور ہے. یہ متعلق کس کے ہیں؟ بیتو کے. فعل ہو تو اب ثابت رکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ نہیں ہے، بس بیتو کے متعلق ہے. یہ جملہ فعلیہ اسمیہ ہے، فعلیہ حسن. اے بعت ھذا الشیء، ھذا شیء سے مراد آپ رکھ لو قلم، کتاب، کاپی، جو بھی رکھنا ہے.
بیعت ھذا الشیء میں نے اس چیز کو فروخت کر دیا بمقابلۃ ھذا الشیء اس چیز کے بدلے میں، یہ بدلہ میں نے دے دیا اور اس چیز کو میں نے لے لیا، یا اس چیز کو میں نے دے دیا اس کی قیمت کو وصول کر لیا۔ اس کی ترکیب بھی وہی ہے، غور سے سنو۔ بیعت باء فعل تا فاعل، ھذا الشیء ھذا فعلا آپ اتنا یاد رکھو، ھذا مطبوع ہے، الشیء تابع ہے، تابع اور مطبوع کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ تو یہ ھذا الشیء مفعول بہ بمقابلتی، با حرف جر، مقابلتی مجرور اور مضاف، ھذا الشیء مجموعاً یہ مضاف الیہ ہے، بس مضاف الیہ پر کسرہ آئے گا، بمقابلت ھذا الشیء یا ای، کیوں؟ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ کسرہ ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ مصدر کے بعد جر دے کر پڑھو، مقابلہ مصدر ہے نہیں، مصدر کے بعد جر دے دو، کسرہ دے دو، چونکہ مصدر دائم الاضافہ ہے، ہمیشہ شاذ و نادر طور پر اضافے کے بغیر ہوتا ہے، ورنہ مصدر اپنے مابعد کی طرف مضاف ہوتا ہے ہمیشہ۔ الخامس پانچواں معنی للتعدیتی، تعدیہ کا معنی یہ ہے کہ سرمین میں آپ پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے، فعل لازم کو متعدی بنانے کے لاتے ہیں۔ فعل لازم متعدی بنانے کے تین طریقہ ہے، یا تو باب افعال میں لے جاؤ، یا تو باب تفعیل میں لے جاؤ، یا با حرف جر اس کے سر پہ داخل کرو۔ تو یہاں پر با حرف جر لائے ہیں، البتہ ضرور نہیں کہ با ہی لائے، کبھی من ہے، کبھی ان ہے، کبھی لام ہے، کبھی کچھ ہے۔ ذہبت، ذہب فعل ترکیب، اور تا فاعل، فاعل ذہبت فعل لازم ہے، تا فاعل، با حرف جر، زیدن مجرور، متعلق ہے نہیں، متعلق کس کے متعلق ہے؟ ذہبت کے متعلق ہے نا، ہاں ثابت نہیں رکھنا یہاں پر، یہاں پر کوئی چیز تعبیر میں نہیں، یہ اسی فعل کے متعلق ہے۔ معنی دو معنی اس کا ہے، ذہبت بزیدن کا دو معنی، ایک میں نے زید کو بھیجا، خود بیٹھا کر میں کہا تم صدر جا کے چائے خرید کے لے آؤ، یہ ہے بھیجنا، اس کو بھی کہتے ہیں ذہبت بزیدن، یعنی ارسلت زیدن، میں نے زید کو بھیجا۔ ایک دفعہ ہے میں نے زید کو اپنے ساتھ لے گیا، پس ذہبت بزیدن دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، بھیجنے کے معنی میں اور لے جانے کے معنی میں۔ ذہب اللہ بنورہم سورہ بقرہ میں، تو اللہ نے ان کے نور کو بھیجا، یعنی ضائع ختم کر دیا یا لے گیا؟ لے گیا۔ خدا خود کہاں گئے ان کے ساتھ؟ تو پھر بھیجا، وہاں پر وہ فنا کرنے کے معنی میں ہے۔ ذہب اللہ بنورہم، یعنی خدا نے ان کے نور کو بھیج دینے، تباہ کر دیا، ختم کر دیا، ساتھ لے گیا، تو پھر خدا کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ لے سخلین، ہاں خدا کے لیے کوئی جگہ، خدا نے ان کو نیر کو لے گیا، ان کو ضائع کر دیا، ختم کر دیا، تباہ کر دیا۔ جی خدا اپنی جگہ پہ یعنی کہ جگہ گرتا ہے، خدا کے لیے جگہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، خدا لامکان ہے، لامکان سمجھتے ہیں، جگہ کی ضرورت نہیں، جگہ کے جسم کو جگہ کی ضرورت ہے، اور غیر جسم کے لیے جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ خوب، الخامس السادس للسببیت، سببیت کا معنی وجہ بیان کرنا، تعلیل، سببیت وہی تعلیل ہے، وجہ۔ پس سببیت اور تعلیل میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے بات تعلیل کے لاتے نہیں آتے؟ آتے ہیں، مثال ضربتہ بسوء ادبہ، سببیت کے لاتے نہیں آتے؟ آتے ہیں، کیسے مثال؟ یہی مثال، بس سببیت وہی تعلیل ہے، تعلیل اور سببیت میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ میں نے زید کو، میں نے اس کو مارا، بسوء ادبہ، البتہ ادب اور چال چلن غلط ہونے کی وجہ سے۔ سکول میں ٹیچر بچے کو کب مارتا ہے؟ جب سبق یاد کر کے نہیں آتا۔ کلاس میں بھی آسمان اوپر چھت کو دیکھتا ہے، یا گھڑی دیکھتا رہتا ہے، یا آج کل موبائل کو دیکھتا رہتا ہے، دو تھپڑ لگائے گا تو کیا ہوگا؟ کتاب کو دیکھے گا۔
پس یہ ضربتہ میں نے مارا اس کو بسوء ادبہ، ادب چال چلن، رفتار، رویہ، اس کے رویہ خراب ہونے کی وجہ سے۔ صبح نماز کے لیے سب اٹھے تھے نہیں؟ السابع للظرف ترکیب ضرب فعل، تا فاعل ضمیر فاعل، ہو مفعول بہ۔ آپ کا فعل کس پہ واقع ہوا ہے؟ جس پر واقع ہوا ہے اس کو مفعول بہ کہتے ہیں۔ آپ نے کسی کو کھانا کھلایا، ادھر شہزاد کو کھانا کھلایا، تو آپ ہے فاعل، شہزاد ہے مفعول بہ۔ کھانا جس کو کھلایا گیا ہے وہ ہے مفعول بہ، کھلانا فعل ہے، کھلانا فعل ہے، کھلانے والا فاعل ہے۔ خوب، یہ ختم ہو گیا۔ ضرب فعل، تا فاعل، تو فاعل نہ کہو، تا فاعل۔ جو ایک حرف ہوتا ہے اس کو نام لیتے ہیں، اس حرف کا نام لیتے ہیں۔ اور ہو فاعل بھی نہیں کہیں گے، ہاں فاعل، ہاں فاعل، ہاں مفعول بہ فاعل کہتا ہوں، ہاں مفعول بہ۔ اور با حرف جر، سوئی مصدر مضاف اور مجرور بھی ساتھ ساتھ، ادب مضاف الیہ، پھر ادب مضاف، ہاں مضاف الیہ۔ یہ سب مل کر متعلق ہے کیا ہے آغا سید اکبر؟ بسوئی کس کے متعلق ہے؟ ضربت کے۔ ثابت رکھنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے، مضاف اور مضاف الیہ ایک دو، یہ آئیں گے بعد میں تفصیل سے۔ ابھی آپ اتنا رٹا لگا کے رکھ لو مضاف اور مضاف الیہ، وہ کل بتا دیا نا، جس کے اردو ترجمے میں کا کے کیا جائے وہ مضاف مضاف الیہ کہلاتے ہیں۔ اس کے ادب کے خراب ہونے کی وجہ سے یہ ہوگا، ادب کے خراب ہونے کی وجہ سے۔ السابع للظرفیت، ظرفیت کا معنی کیا ہے؟ فی کا معنی، با فی کے معنی میں آتا ہے نہیں آتا؟ کہ آتا ہے، کہاں لکھا ہے یہ؟ السابع للظرفیہ، ظرفیت وہیں فی کا معنی ہے۔ بس فی کا معنی یعنی میں کا معنی دے گا، میں بیٹھا مسجد میں، مسجد کے اندر۔ جلست میں بیٹھا، کہاں بیٹھا؟ بالمسجدی یعنی فی المسجدی، مسجد میں بیٹھا۔ ترکیب کرو آئی کون ہے؟ جلسہ فعل، تا ضمیر فاعل، اور با حرف جر، اور المسجدی مجرور، جار کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مجرور، اور یہ متعلق ہے جلستو، اسی جلستو کے متعلق ہے، یعنی کس کا میرا تو معنی بنتا ہے جلستو کے، ثابت کی ضرورت نہیں۔ الثامن للزیادتی، یہ دقت کریں، آٹھواں معنی ہے زائد ہو کے آتا ہے۔ زائد ہونے کا معنی کل بتایا تھا، کیا ہے زائد ہونے کا معنی؟ تاکید۔ زائد کا معنی کیا ہے؟ تاکید۔ تاکید کا معنی کیا ہے؟ جملے کو دو بار بتانے کی منزلت پہ ہے، جملے کو دہرانے کی منزلت پہ ہے۔ اب یہ زائد ہوتا ہے نفی اور استفہام میں قیاسی ہے۔ عرب نے لایا ہے، آپ بھی لا سکتے اپنی طرف سے، ایک جملہ بناؤ با داخل کرو۔ قیاسی کا مطلب یہ ہوتا ہے جن مثالوں میں عرب نے لایا ہے ادھر بھی پڑھ سکتے با، اور جن مثالوں میں عرب نے تو نہیں لایا آپ خود مثال بنا کر بھی با داخل کر سکتے ہیں، یہ قیاسی۔ مثلا عرب نے کہا کہ نفی میں قیاساً بازائد ہوتا ہے، تو عرب نے کہا کہ ما زید بقائم، آپ کہو ما شہزاد بقائم، وہ شہزاد کا لفظ عرب نے کہا ہی نہیں ہے، آپ خود اپنی طرف سے مثال بیان کر کے با داخل کر سکتے، خبردار، یہ قیاسی۔ بس کلام منفی میں با زائد ہوتا ہے، ایک کلام منفی میں با زائد ہوتا ہے، جیسے ما زید قائمن تھا اصل میں، یعنی زید کھڑا نہیں ہے، پھر آپ نے خبر پہ با داخل کیا تو کیا ہوا؟ ما زید بقائمن، معنی وہیں رہے گا، فقط تاکید کا معنی دے گا۔ ما زید بقائمن، ما زید قائمن ہے اصل میں۔ والاستفہام، استفہام یعنی حل، جس جملے کے شروع میں حل ہو مثلا اس کو استفہام کہا جاتا ہے، جیسے حل زید بقائمن، اصل میں کیا تھا؟ حل زید قائمن تھا، با زائد کر دیا تاکید کے لیے، ہو گیا حل زید قائمن۔ ترکیب ما مائے نافیہ، زید ما کا اسم، با حرف جر، قائمن مجرور۔ حرف جر جب زائد ہو تو متعلق کی ضرورت
نہیں ہے، لہذا بقائمن کس کے متعلق نہیں ہے؟ لفظاً بقائمن ہے، محلاً تقدیراً بقائم، با کے بغیر قائمن ہے، چونکہ ما اسم کو رفع خبر کو نصب دیتا ہے تو قائمن ہونا چاہیے تھا۔ یہ جملہ اسمیہ فعلیہ ہے، شروع میں اسم یا فعل ہے؟ ہاں اسمیہ ہے، فعلیہ کہاں ہے لے بندے خدا، اور فعل ہے ہی نہیں ادھر، اسمیہ ہے، اسم ہے نا، ختم۔ حرف کا اعتبار نہیں ہے، جس جملے کے شروع میں حرف داخل تو حرف کے بعد دیکھو اسم یا فعل ہے، اگر حرف کے بعد اسم ہے تو اسمیہ فعل ہے، تو ما تو حرف ہے نا، حرف ترکیب میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وَحَلْ زَيْدٌ بِقَائِمٍ، اصل میں تھا حَلْ زَيْدٌ قَائِمٌ، کیا زید کھڑا ہے؟ تو زیدٌ مبتدا اور قائمٌ خبر تھا، پھر بعد داخل کیا تو بقائمین، تو لفظاً بقائمین مجرور ہے، تقدیراً کیا ہے؟ محلاً مرفوع ہے، چونکہ خبر مبتدا کا اعراب مرفوع ہوتا ہے۔ وَسَمَاعًا فِي الْمَرْفُوعِ، اور سماعاً یعنی عرب نے جن مثالوں میں با زائد کیا ہے ادھر ہم زائد کر سکتے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے مثال بنا کر با زائد نہیں کر سکتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے سماعی۔ جیسے عرب نے کفا یکفی کے فاعل پر با زائدہ داخل کیا ہے، آپ ضرب یضرب کے فاعل پر با داخل نہیں کر سکتے ہیں، فقط کفا یکفی کے فاعل پر داخل کر سکتے ہیں۔ کفا باللہ شہیدہ، آپ باللہ فاعل کوئی اور فاعل لاؤ، ٹھیک ہے، کیا ہوا ہے؟ بس پہنچ گئی ہے۔ خوب، کفا باللہ شہیدہ، خداوند عالم کافی ہے شہادت اور گواہی کے لیے، یا درحال کی گواہی دینے والا ہے۔ تو کفا فعل، با حرف جر زائد، اللہ لفظاً مجرور، محلاً مرفوع، یہ فاعل ہے، فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، ضمہ ہوتا ہے۔ شہیداً اس کے لیے حالت بیان کرتے ہیں، اللہ کافی ہے درحال کی گواہی دینے والا ہے، خدا ہمارے اعمال پر کیا ہے؟ گواہ ہے۔ خدا سے چھپا سکتے ہیں؟ نہیں چھپا سکتے۔ کھلانے والا بھی کیا قیامت کے دن وہیں کھلائے گا، کیا کھلانا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جو کھانا چاہے ابھی تیار کرو، ڈنڈا کھانا چاہے درس میں شرکت نہ کرو، مباحثہ بھی نہ کرو، مطالعہ بھی نہ کرو، نماز بھی مت پڑھو۔ اگر کوئی جنت میں سیب، آڑو، انگور ہے نہیں، وہ کھانا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو اپنے اپنے وقت میں بجا لاؤ۔ نہیں کھانا چاہے تو دال کھلائیں گے، البتہ ادھر دال بھی نہیں ملے گا، قیامت و جہنم میں جانے کے لیے دال بھی نہیں ہے، کھولتا ہوا پانی، پیاس لگی ہے تو کھولتا ہوا پانی، جنت میں پیزا برگر وغیرہ ہوں گی ایسی چیزیں، جو چاہے آپ کے مل جائے گا۔ وفی المنصوب، اور منصوب، اس میں منصوب میں بھی با زائد ہوتا ہے، جیسے مفعول بھی منصوب ہوتا ہے با زائد ہوتا ہے، وہ بھی عرب نے جن افعال کے منصوب میں زائد کیا ہے انہی افعال کے منصوب میں آپ زائد کر سکتے ہیں، کسی اور فعل کے منصوب میں زائد نہیں کر سکتے۔ جیسے ولا تلقوا بایدیکم، تلقوا القا یلقی کے مفعول میں با زائد کیا عرب نے، آپ ضرب یضرب کے مفعول میں با زائد نہیں کر سکتے، نصر ینصر کے مفعول میں زائد نہیں کر سکتے، چونکہ سماعی ہے، سماعی نہ عرب نے جن مثالوں میں زائد کیا ہے آپ بھی فقط انہی مثالوں میں زائد کر سکتے ہیں۔ ولا تلقوا بایدیکم، اپنے ہاتھوں کو مت بڑھاؤ، الی تہلکہ ہلاکت کی طرف، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہلاکت سے مراد یہاں پر صرف مرنا نہیں ہے بلکہ گمراہی اور معصیت بھی کیا ہے؟ ہلاکت ہے، بلکہ یہ مثال تقریباً اسی کے بارے میں ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، پھر کہتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چل کہ با زائد ہے یا زائد نہیں ہے؟ کہتے ہیں آسان طریقہ بتاتا ہوں، با کو گرا دو، جملے کا معنی کرو، اگر معنی صحیح رہا با زائدہ ہے، معنی غلط ہوا تو با اصلی ہے، زائدہ نہیں ہے۔ وَتُعْرَفُ زِيَادَةُ الْبَاء، تعرف کے اندر ضمیر ہیا ہے،
وہ جاتی ہے با زائدہ کی طرف. با زائدہ کو پہچانا جائے گا بِأَنَّهَا, اس طریقے سے کہ وہ با لو اسقطت, اگر با کو گرایا جائے. لو کا معنی کیا ہے؟ اگر با کو گرایا جائے, لم یخل, خراب نہ کرے, بالمعنی معنی کو. اگر با کا گرانا معنی کو خراب کرتا ہے, با اصلی ہے. با کا گرانا اگر معنی کو خراب نہیں کرتا تو با زائدہ ہے. ہاں ہے کونین بالمعنی نہیں ہوگا, بالمعنی ہوگا, بالمعنی. یہ معنی ظاہراً مصدر میمی ہے, بالمعنی. بالمعنی کہے تو اس مفعول کا صیغہ بنتے ہیں, معنیٌ مرمیٌ کے وزن پر اس مفعول کا صیغہ ہے. تو آپ پڑھیں گے بالمعنی کہیں گے. خوب, ترکیب لا ناہیہ, نہیں کر رہے. تلقو فعل نہیں, واو ضمیر فاعل, با حرف جر زائد, ایدی مضاف, کم مضاف الیہ, مل کر مفعول بہ ہے تلقو کے لیے, اور لفظاً مجرور ہے, محلاً منصوب ہے. الا حرف جر تعلقتی مجرور متعلق ہے, لا تلقو ہے چونکہ فعل ہے. التاسع للتفدیتی, نوع معنی ہے فدا کرنے کے معنی میں آتے ہیں. جیسے زیارت میں آپ امام علیہ السلام کے لیے زیارت میں کہتے ہیں بی ابی انت و امی, نہیں کہتے بی ابی انت و امی کا معنی کیا ہے؟ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو. تو یہاں پر بی ابی و امی سے پہلے ایک فدیتک تقدیر میں ہے. اصلی مثال یوں ہے, فدیتک بی ابی و امی, یعنی میں فدا کرتا ہوں آپ پر میرے باپ اور ماں کو, یا میری ماں اور باپ کو. فدا کا یا رسول اللہ, ہاں فدا کا یا رسول اللہ, فدا کا یا رسول اللہ, یہ بات معنی سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ ہاں اسی کے شبیہ ہے, ملتا جلتا ہے. پس بی ابی و امی کی ترکیب کرو, تقدیر میں فعل ہے فدیتک, فدا فعل, تا فاعل, کا مفعول بھی, اور بی ابی با حرف جر, اب مجرور اور مضاف, یا متکلم مضاف الیہ, پھر یہ معطوف علیہ ہے. واو سے پہلے والے کو, واو یعنی آپ کے دائیں طرف کو کہتے ہیں معطوف علیہ, آپ کے بائیں طرف کو کہتے ہیں معطوف. جو آپ کے دائیں طرف ہوگا کتاب میں اس کا نام کیا ہے؟ علیہ. جو بائیں طرف ہوگا معطوف. دونوں کا حکم ایک ہوتا ہے. میرے پاس زید آیا اور بکر, اور بکر کا معنی کیا ہے؟ یعنی بکر آیا. اردو میں نہیں کہتے میرے پاس زید آیا اور بکر, یا کہتے میرے پاس زید اور بکر آیا, نہیں کہتے میرے پاس زید آیا, بکر آیا, تقی آیا, ولی آیا, یہ نہیں کہتے. ایک بار آیا پھر بعد میں اور لاتے ہیں. عربی میں بھی واو لاتے ہیں, بس واو کا معنی وہی اردو اور ہے. خوب بی ابی و امی. خوب بی ابی معطوف علیہ, ابی معطوف علیہ, واو حرف عطف, امی مضاف اور مضاف الیہ معطوف ہے. معطوف اور معطوف علیہ مل کر با کے لیے مجرور, متعلق فدیتک ہے, ثابت نہیں ہے, کیونکہ ثابت کا معنی نہیں بنتا ہے. یہاں پر فدا کا معنی ہے, قربان کرنے کے معنی ہے, اس لیے فدیتک فعل, فاعل اور مفعول بہ ہے, یہ اس کے متعلق ہے. قرینے سے پتہ چلے گا. عرب معاشرے میں جب کہتے ہیں کسی عرب کو بی ابی و امی, وہ سمجھتے ہیں یہاں پر فدیتک تقدیر میں ہے. جیسے ہمارے اردو مثالوں میں کچھ جملات ہیں جو اردو دان سمجھتے ہیں, یعنی اردو زبان والے سمجھتے ہیں یہاں پر کون سا فعل تقدیر میں ہے. چائنا جو اردو سیکھنے کے لاتے وہ نہیں سمجھتا, وہ کئی مہینہ یہاں پر بیٹھنا پڑے گا معاشرے میں, پھر لوگوں کی باتیں سنیں تو پھر پتہ چلے گا. خوب اردو میں کی مثال تو تقدیر میں فعل ہونے کی ہم مثال دے دیں, ہے ذہن میں؟ کیسے اردو دان ہیں آپ لوگ؟ سب جا کے ادھر
افغانستان میں جا کے بیٹھ جاؤ آپ لوگ. تقدیر فعل یعنی کیا ہوگا؟ یہ فعل جو ہے کوئی فعل تقدیر میں ہے بھائی، اردو معاشرہ اردو محاورہ والے جانتے ہیں یہاں پر فلاں فعل تقدیر میں ہے. دیکھ کے کہیں کہ میرے ماں باپ پہ قربان. ہاں اب پتہ چلا نا کہ بھائی جس کو وہ ہے تو ہاں احسن، یہ مثال ہے. جیسے مولا کو کہتے ہیں نام نہیں لیتے میں، لیکن ہاں بالکل صحیح ہے. بس ہر زبان میں کچھ جملات استعمال کرتے ہیں، کون سا فعل تقدیر میں ہے وہ زبان والے خود جانتے ہیں. اور چونکہ ہم عربی زبان کے ماہر نہیں ہیں تو شہزاد کا سوال درست ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہاں پر فدیتو کا تقدیر میں ہے؟ جی ہاں بات صحیح ہے اس کی. تو اس کے لیے عرب محاورہ پڑھنا ہوگا، عرب کی ادب کی کتابیں پڑھنی ہوگی، تب جا کے پتہ چلے کہ کون سا فعل کہاں پر تقدیر میں ہے. وہ قرینے سے پتہ چل جاتا ہے. خوب، یہ تو بات تمام. پھر کہتے ہیں آخری سوال یہ ہے کہ آیا با حرف جر اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے یا ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے؟ وَتَدْخُلُ عَلَى الْمُظْهَرِ، مظہر یعنی اس میں ظاہر. اس میں ظاہر سے مراد لوگوں کے نام، چیزوں کے نام، شہروں کے نام. نام کو کہتے ہیں ظاہر. جیسے فدا حسین اس میں ظاہر ہے، شہزاد اس میں ظاہر ہے، علی اکبر اس میں ظاہر ہے. اما وہ، یہ، انہوں، یہ ضمیر ہے. وَتَدْخُلُ الْبَاءُ، ضمیر ہی جاتی با کی طرف. وَتَدْخُلُ الْبَاءُ عَلَى الْمُظْهَرِ، با حرف جر اس میں ظاہر پہ داخل ہوتا ہے. کما مر، جیسے بِأَيْدِيكُمْ، ایدی اس میں ظاہر ہے، ضمیر نہیں ہے ایدی. ادھر باللہ، اللہ اس میں ظاہر ہے. بالمسجد اس میں ظاہر ہے. بسوئی اس میں ظاہر ہے. بزیدین اس میں ظاہر ہے. اور کیا نام ہے جناب، بعشیرہ، عشیرہ اس میں ظاہر ہے. یہ سب ظاہری نام ہیں. خوب، اس کی مثال کہتے ہیں کما مرہ، جیسے اس میں ظاہر پر داخل ہونے کی مثالیں گزر چکی ہے. جیسے مثال دیا وَعَلَى الْمُزْمَرِ، اور بعض ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے. ضمیر پر داخل ہونے کی مثال بھی تو گزر گئی ہے. جی ہاں یہ ادھر دیکھو بہا، یشرب بہا عباد اللہ. تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ عوامل کوئی دقیق کتاب نہیں ہے. ایسا لگتا ہے جیسے صبح رات 3 بجے وہ سویا ہے، صبح 5 بجے وہ 2 گھنٹے کے بعد اٹھا ہے، پھر ناشتے کے بغیر بھوکا پیاسا عوامل لکھنا شروع کر دیا ہے. تو ظاہر ہے جب نہ پیٹ میں کوئی لقمہ ہے نہ اس کی نیند پوری ہوئی ہے تو یہی لکھے گا. ورنہ اس کو کہتے ہیں وَتَدْخُلُ عَلَى الْمُظْهَرِ وَالْمُزْمَرِ كَمَا مَرَّ، اس میں ظاہر پر بھی داخل ہوتا ہے اور ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے. دونوں کی مثالیں گزر چکی ہیں. ختم. اب ایسا لگتا ہے کہ ضمیر کی مثال نہیں گزری ہے، وہ طلبہ پریشان ہوتے ہیں وہ بہا کیا ہے پھر. وَعَلَى الْمُزْمَرِ، یعنی وَتَدْخُلُ عَلَى الْمُزْمَرِ، اور ضمیر پہ بھی داخل ہوتے. جیسے نا بِهِ دَاءٌ وَبِكَ شِفَاءٌ. بِهِ دَاءٌ، فلان شخص میں بیماری ہے اور آپ میں شفا ہے، یعنی آپ سالم ہیں وہ مریض ہے. ترکیب وہی ہے. با حرف جر، ضمیر ہا مجرور، محلاً مجرور، لفظاً مبنی ہے. آپ کوئی اگر اشکال کرے بِهِ نے جر دیا ہا کو، صحیح ہے، اس کا اصل حرکت تو ہو ہے. ضربتہ، انہو، یہاں پر کہتے بِهِ، تو بِهُ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہاں پر با نے جر نہیں دیا ہے بلکہ کسرے سے ضمے کی طرف جانا عرب میں ثقیل ہے، اس لیے ثقالت ختم کرنے کے لیے تخفیف کے طور پر کسرہ دے کر پڑھتے ہیں. نہ کہ یہ جر با نے دیا ہے، با نے نہیں دیا ہے، یہ تخفیفی حرکت ہے. اس کو کہتے ہیں تسہیل، تخفیف، نہ کہ اعراب. جیسے الیہ پڑھتے، الیہ پڑھتے، مگر الہ نے ضمیر کو جر دیا ہے نہیں. یا کسرے کے حکم میں ہے، کسرے سے ضمے کی طرف جانا باری ہے، سنگین ہے. بیہو، عرب اس کو پسند نہیں کرتے، اس لیے بیہی. جیسے ہم، ضمیر ہم ہے یا ہم ہے، ہم ہے، بعد آخر کیا پڑھتے ہیں؟ بہم.
تو با نے آخر کو اگر جر دے تو آخر کو دینا چاہیے، آخر تو ساکن ہے، وہ وسط شروع والے کو کسرت دیا ہے، تو یہ تخفیف کہتے ہیں، اس کو جر نہیں دیا با نے۔ بس اگر آپ سے کوئی عالم دین پوچھے یا کوئی طالبہ پوچھے بھائی یہ بھی نے تو جر دیا، ضمیر مبنی ہونا چاہیے تھا، مبنی تو نہیں بدلتا، ادھر تو بدل گیا، کہتے نہیں، یہ اعرابی جر نہیں ہے، یہ تخفیف کے خاطر کلمے کو پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کسرت دیا ہے، نہ کہ عامل کی وجہ سے اس کی حالت بدل گئی ہے۔ خوب بھی متعلق ثابتن ہو کر خبر مقدم، چونکہ کوئی فعل نہیں ہے ثابتن رکھنا پڑے گا، اور داؤن مبتدائے مؤخر، وبی کا شفا ان کی ترکیب بھی وہی ہے۔ اب دیکھو بکا اگر با جار دیتا تو بکی پڑھنا چاہیے، یہ حالانکہ بکا پڑھتے ہیں، بکم پڑھتے ہیں، مبنی ہے، یہ مبنی ہے۔ خوب بکا متعلق ثابتن ہو کر خبر مقدم، یہ حمزہ نہیں سمجھے، یہ خبر مقدم کیا مصیبت ہے، جار و مجرور کیا مصیبت، اس لیے وہ پریشانی سے دیکھ رہے ہمارے طرح۔ آپ لوگ اس کو صحیح طریقے سے بعد میں تکرار کر کے اس کو یاد دلانا، ٹھیک ہے۔ یہ بورڈ پھر بھی نہیں لائے، آپ لوگ ہیں سست لوگ، کیا سست، لانا کیا تھا؟ بورڈ ادھر سے لانا تھا یہاں پر۔ ابھی کیا کرنا ہے، ابھی نہیں، وہ ادھر بھی کام ہوتے نا، پھر ادھر لے جانا پڑے گا، نہیں کل صبح نماز کے بعد لے آؤ ادھر پھر کر دیں۔ خوب مطلب یہ ہے کہ وہ بھی کہ شفاؤن، ٹھیک ہے۔ الثانی ٹائم ہے یا نہیں، گھڑی تو ہے نہیں، 31 منٹ ہو گیا آپ کے پاس ٹائم ملا آگا، ثقلین بتاؤ ٹائم کیا ہے؟ 40 ہو گئے، چلو ایک دو لفظ پڑھ لیتے ہیں۔ الثانی من ولہا معانن، اب بتاؤ معانن کل بتایا ہے، یہ معانن مجرور ہے یا مرفوع ہے؟ کونین بتاؤ، وہ سعید کہاں گیا، چھوٹا زین علی سو رہے، اور اپنا اگر میں بتاؤں، بتاؤ۔ اگر یہ ولہ معانین جو ہے مرفوع ہے، اس میں جو ہے نا معانیون ہوتا ہے، احسن، جو یہ دو بار زیر آیا تو ہم نے باؤ کو جو ہٹا دیا، یہ نن ہو گیا، ٹھیک، یہ دیکھیں صحیح نہیں بتایا؟ ٹھیک سنا، اس لیے وہ آگئے، حمزہ نے آپ کی تائید کی ہے، صحیح سنا ہے کہ اللہ جو ہے خوب۔ پس معانن اصل میں کیا تھا آگئے شہزاد، معانیون، پس یہاں پر مجرور نہیں ہے، تعلیل کی وجہ سے تنوین کسرے کے ساتھ مل گئی ہے، مرفوع ہے، تقدیر میں مرفوع ہے، تقدیر اعراب ہے۔ وَلَهَا معانن، وَلَهَا معانن کی ترکیب کرو، اگر عوامل پڑھنے والا ہے کلاس میں تو وَلَهَا معانن کی ترکیب کرو، بھی داؤن کی ترکیب تو پڑھ لیا نا، اسی جیسا ہے، کرو آگے اکبر، ہاں کرو آپ کرو۔ لام حرف جر، والا جو یہ لام حرف جر ہے، اور ہاں جو ہے وہ مجرور ہے، اور معانین متعلقہ فعل ہے، اوہ نہیں فعل کہاں پہ چھوڑو بس، ٹھیک ہے، لیکن فعل خبر اور یہ خبر مقدم، خبر ہے، خبر مقدم، کچھ نہ کچھ حل ہو رہا ہے۔ احدها لابتداء الغایت فی المکانی نحو سرت من البصرة الى الكوفة وقد تکون، یکون نہیں ہے، تکون، وقد تکون للزمان نحو للہ الامر من قبل ومن بعد، یہاں تک رکھنا ہے۔ وتعرف، یعرف بھی غلط ہے، تعرف، وتعرف بصحت وضعی، وضعی نہ پڑھے، وضعی اضافے کے ساتھ، فقط کسرہ دے دو تنوین کے بغیر، وضعی زمان، وضعی ہوگا، وضعنی ہے، بصحت وضعی زمان، ادھر تنوین دے دو 2 کلو، مسئلہ نہیں ہے، فی موضعہ یا موضعہ، فی کیا کرتا ہے، اجار دے تو موضعہ ہی پڑھنا ہوگا۔ اس میں اتنی غلطیاں ہیں۔ خوب، تو یہ بتا دیا نا، ناشتے کے بغیر 2 گھنٹہ رات کو سویا ہے، ناشتہ بھی نہیں کھایا، صبح اٹھ کے لکھا ہوگا، ہمیں کیا پتا، اعلیٰ ممکن ہے اس بیچارے نے تو صحیح لکھا ہو، بعد میں جو 700 سال پہلے پرانی کتاب، یہ 700 سال ہو چکی اس کے لکھ کر، تو
تو بعد میں چھاپ والوں نے جو بھی ہے وہ اصلی کتاب تو اس کے پاس ہاتھ کے لکھی ہوئی کتاب تو ہے نہیں ابھی ہمارے پاس، وہ بعد میں جو کاتبین ہوتے تھے وہ اتنے ماہر نہیں ہوتے تھے نحو کے، لکھ دیا۔ ابھی یہ عربی کسی ٹائپسٹ کو دے دو، وہ کیا جانتے ہیں؟ وہ ٹیپ کرنا جانتے ہیں نا، وہ غلط ہے کو تو نہیں جانتے ہیں۔ اس سے بس یہ مصنف سے مربوط نہیں، ہم نے مذاق کر کے کہتے ہیں کہ اس طرح سے، ورنہ مصنف یہ عبد القاہر ایک بڑا عالم دین تھا، وہ علم بلاغت کا ماہر، لغات کا ماہر اور نحو کا ماہر، برجستہ علماء میں سے تھے۔ یہ معمولی عالم تو نہیں تھا ہماری طرح، مولانا نہیں تھا بالفاظ دیگر، ہم ہیں چھوٹے مولانا کے بچے۔ خوب، الثانی من، دوسرا حرف جر من ہے، وَلَهَا مَعَانٍ، اور اس کے لیے کئی معنی ہیں۔ کتنے معنی؟ 5 معنی بیان کرتے ہیں۔ احدها، ان میں سے ایک، ہاں کی ضمیر معانین کی طرف، ان میں سے ایک، لابتداء الغایت فی المکان، مکان میں آغاز کو، مکان کے آغاز کو بتانے کے لاتا ہے۔ لابتداء الغایت فی المکان، یعنی کسی مکان کے مسافت کے آغاز کو بتانے کے لیے، فاصلے کا آغاز، کوفہ سے بصرہ تک اتنے میل ہے، میں نے بصرے سے سفر کو شروع کیا، تو بصرہ مکان ہے یا زمان ہے؟ میں نے کراچی سے لاہور تک سفر کیا، تو ایک کراچی اور لاہور میں ایک فاصلہ ہے، اس فاصلے کا آغاز کہاں سے شروع ہوا؟ سفر کراچی سے شروع ہوا، اور واپسی کے وقت لاہور سے شروع ہو جاتا ہے، یا ہمارے کونین گجران والا سے شروع ہو جاتا ہے۔ کہاں سے؟ ہاں، گجر خان سے، اور باقی کے نام ابھی پوچھیں گے کل باری باری سے، کون کہاں سے شروع ہوتا ہے، یاد رکھو۔ نحو سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، میں نے سفر کیا بصرہ سے کوفہ تک، تو بصرہ مسافت کا ابتدا ہے، مکان، اور کوفہ مسافت کا کیا ہے؟ انتہا ہے۔ وقد تکون للزمانی، کبھی آتا ہے زمان کے معنی میں، خود من زمان کا معنی دے گا، ابتدائی غایت کا معنی نہیں دے گا، خود زمان کا معنی دے گا۔ دقت کرو، من ابتدائی غایت مکان کے، یہ کتاب بالکل ناقص کتاب ہے واقعاً، حالانکہ اس کو کہنا چاہیے تھا۔ من ابتدائی غایت مکان کے لیے بھی آتا ہے، ایک ابتدائی غایت زمان کے لیے آتا ہے، 2 خود زمان کے معنی میں آتا ہے، 3 ابتدائی غایت فعل کے معنی میں آتا ہے، 4 خود ابتدائی غایت کے کئی معنی ہے، 4 قسمیں ہیں، سب کی مثالیں دینی چاہیے، نہیں ایک مثال الٹی سیدھی دے کر عوامل کے امتحان دے دو کہتے ہیں۔ زمان سے کیسے آئے گا؟ جی زمان سے کیسے آئے گا؟ ابھی میں مثال دے رہے، وقت تکون للزمان، کبھی یہ من آتے ہیں خود زمان کے لیے، جیسے للہ الامر من قبل، من قبل یعنی زمان قبل، یہاں پر ابتدا کا معنی نہیں دے رہے، زمان وقت کا معنی دے رہے۔ للہ الامر، معاملہ خدا کے لیے ثابت ہے، خدا کے ہاتھ میں، خدا کے کنٹرول میں ہے، خدا کے کنٹرول سے کوئی مرد کا بچہ نہیں نکل سکتا۔ کون پیغمبر خدا کے کنٹرول سے باہر ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ للہ الامر، امر کا معنی فعل امر نہیں ہے، امر یعنی معاملہ، تمام معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا کے کنٹرول میں ہے۔ کب؟ کس زمانے میں؟ جو بھی زمانہ فرض کرے، ابھی بھی خدا کے کنٹرول میں ہے، پہلے بھی خدا کے کنٹرول میں تھا، اور آئندہ بھی خدا کے کنٹرول میں رہے گا۔ للہ الامر زمان قبل و زمان بعد، یہ من یعنی زمان کے معنی میں ہے، یہ خود بتاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا، بقول آغا شہزاد کے ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہاں پر من زمان کے معنی میں آیا ہے؟ کہتے ہیں علامت بتاتا ہوں، آپ من کو ہٹا لو، زمان کو رکھ لو، اگر معنی صحیح دیا من زمان کے لیے ہے، اگر معنی صحیح نہیں دیا تو من زمان کے لیے نہیں ہے۔ للہ الامر، معاملہ خدا کے لیے ثابت ہے، من قبل پہلے زمانے میں بھی، ومن بعد اور بعد والے زمانے میں بھی، یعنی من قبل یعنی روم مغلوب ہونے سے پہلے بھی، ومن بعد روم مغلوب ہونے کے بعد بھی۔ یہ سورہ روم کی ابتدائی آیات ہے، ادھر دیکھو کہ
پہلے اور بعدو سے کیا مراد ہے. وَتُعْرَفُ یہاں پر بھی تُعْرَفُ پڑھو، کہتے من زمان کے لیے آنے کو پہچانا جائے گا. وَتُعْرَفُ من الزمانیہ، من زمانیہ کو پہچانا جائے گا. بصحت وضع زمان، زمان کا رکھنا صحیح ہونے کے سبب. فی موضعہا، ہو غلط ہے، ہاں ضمیر مؤنث پلٹاؤ. فی موضعہا، من کی جگہ میں، من کو ہٹاؤ، زمان کو رکھ لو، پھر ترجمہ کرو. ترجمہ صحیح دیا من زمان کے لیے ہے، ترجمہ غلط ہوا تو من زمان کے لیے نہیں ہے. پس فی موضعہا بیان تک کافی. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. فی موضعہا، ہاں اگر ممتحن آپ سے پوچھے یا کوئی بھی عالم دین پوچھے فی موضعہا کیوں پڑھتے ہو، آپ کہو کہ حروف مؤنث استعمال ہوتے کلام عرب میں، اسی لیے ادھر کیا کہا الثانی من ولہا معن گئے ولہو لہا. ادھر مؤنث ادھر نیچے بیٹھ کے مؤنث مذکر کیسے بن گیا؟ معجزہ تو نہیں ہوا ہے. اور جب ادھر مذکر مؤنث ہے تو ادھر بھی مؤنث ہونا چاہیے. اسی وجہ سے وقد یکون بھی غلط ہے، وقد تکون لکھنا چاہیے. ویعرف بھی غلط ہے، وتعرف لکھنا چاہیے. اور موضع ہو بھی غلط ہے، ہاں لکھنا چاہیے. یہ سب غلط ہے، اس کا مطلب یہ کہ